معروف اسلامی اسکالر، فلسفی اور مبلغ ڈاکٹر اسرار احمد۔ ان کی زندگی واقعی ایک ایسی داستان ہے جو اسلامی تعلیمات، سیاسی بیداری اور معاشرتی اصلاحات سے آپ کہہ سکتے ہیں بھری ہوئی ہے۔ جی بالکل، ان کی شخصیت نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک روشنی کا مینار سمجھی جاتی ہے۔ تو آج ہم ذرا تفصیل سے ان کی زندگی اور خدمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے کام کی گہرائی کو سمجھا جائے۔ یقیناً، اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ان کی پیدائش سے شروع ہو کر تعلیم، پھر ان کا فکری سفر، نظریات، خاص طور پر وہ جماعت اسلامی والا معاملہ، ہاں، وہ وابستگی اور پھر علیحدگی، جی، اور پھر ان کی تنظیمیں، ان کے پروگرامز، تصانیف، سب پر بات ہو سکتی ہے۔ کوشش ہوگی کہ صرف واقعات نہ بتائیں بلکہ ان کے پیچھے جو سوچ تھی اس کو سمجھیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی سے۔ پیدائش تو ان کی 26 اپریل 1932 کو حصار میں ہوئی، جو اس وقت ہندوستان میں تھا۔ جی، مشرقی پنجاب میں۔ والد صاحب سرکاری ملازم تھے، پھر تقسیم کے بعد خاندان پاکستان آیا اور مونٹگمری یعنی آج کے ساہیوال میں آباد ہوا۔ اور تعلیم، یہ بات اکثر لوگوں کو حیران کرتی ہے کہ وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے۔ ہاں جی، یہ دلچسپ پہلو ہے۔ 1954 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کیا۔ میڈیکل ڈاکٹر؟ جی، لیکن مذہب سے لگاؤ شروع سے تھا، اور یہی وجہ بنی کہ بعد میں یعنی 1965 میں انہوں نے جامعہ کراچی سے اسلامیات میں MA بھی کیا۔ تو یہ دو پہلو ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اچھا، ان کے ابتدائی فکری اثرات میں کن کا نام آتا ہے؟ ذرائع تو علامہ اقبال اور مولانا مودودی کا ذکر کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، علامہ اقبال کا فلسفہ خودی اور امت کا تصور، اور دوسری طرف مولانا مودودی کی فکر جو اس وقت اسلامی احیاء کے لیے ایک بہت آپ کہہ سکتی ہیں مضبوط آواز تھی۔ ان دونوں کا گہرا اثر تھا، اور اسی اثر کے تحت وہ پھر عملی طور پر بھی متحرک ہوئے۔ تحریک پاکستان میں بھی کچھ کردار تھا؟ جی، طالب علمی کے زمانے میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں، اور بعد میں اسلامی جمعیت طلبہ سے بھی مختصر وابستگی رہی، اور پھر 1950 میں تو باقاعدہ جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے۔ لیکن یہ وابستگی زیادہ عرصہ نہیں چلی۔ اپریل 1957 میں وہ جماعت سے الگ ہو گئے۔ یہ ایک اہم موڑ تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا کوئی ذاتی اختلاف تھا یا نظریہ تھی؟ نہیں، یہ بنیادی طور پر نظریاتی اور حکمت عملی کا اختلاف تھا۔ اصل وجہ جماعت کا انتخابی سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب سمجھتے تھے کہ یہ جماعت کے قیام پاکستان سے پہلے والے یعنی انقلابی طریقہ کار سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اچھا، وہ سمجھتے تھے کہ تبدیلی کا راستہ الیکشن نہیں ہے؟ جی، ان کا خیال تھا کہ اصل تبدیلی معاشرے کی فکری اور ایمانی بنیادوں کو مضبوط کرنے سے آئے گی، پارلیمانی سیاست سے نہیں۔ ان کے نزدیک اصل کام نچلی سطح پر تھا۔ تو یہاں سے ان کا اپنا ایک راستہ، ایک ویژن واضح ہونا شروع ہوا۔ 1967 کی ایک تحریر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ہاں، وہ بہت اہم تحریر تھی۔ اس میں انہوں نے اپنا موقف واضح کیا کہ اسلامی نشاط ثانیہ اگر لانی ہے تو اس کا راستہ مسلمانوں، خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان میں ایمان کی تازگی پیدا کرنا ہے۔ اور اس کا ذریعہ قرآن، قرآنی تعلیمات کو عام فہم انداز میں پیش کرنا اور پھیلانا۔ وہ چاہتے تھے کہ جدید تعلیم یافتہ ذہن اور وحی کے درمیان جو ایک فاصلہ سا پیدا ہو گیا ہے اسے ختم کیا جائے۔ اور پھر اسی نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی، یہاں تک کہ اپنا میڈیکل کیریئر بھی چھوڑ دیا۔ جی ہاں، 1971 میں انہوں نے باقاعدہ میڈیکل پریکٹس چھوڑ دی تاکہ پوری طرح سے خود کو اسلام کے احیاء کے کام کے لیے وقف کر سکیں۔ اور اسی سلسلے میں پھر تنظیمیں قائم کی؟ بالکل۔ 1972 میں لاہور میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم کی، جس کا مقصد ہی قرآن کی تعلیم کو عام کرنا تھا۔ پھر 1975 میں تنظیم اسلامی بنائی، جو زیادہ منظم طریقے سے اسی کام کو یعنی معاشرے کی اصلاح اور خلافت کے نظام کی فکری بنیادوں پر کام کر رہی تھیں۔ اور بعد میں 1991 میں تحریک خلافت پاکستان بھی سامنے آئی۔ ان کی پہچان میں میرے خیال میں ٹیلی ویژن کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ ان کے پروگرامز بہت زیادہ دیکھے جاتے تھے۔ بلا شبہ PTV پر 1978 میں الکتاب پروگرام سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر تو کئی پروگرام آئے، الف لام میم، رسول کامل، الکتاب، اور سب سے مشہور شاید الہدا تھا۔ جی ہاں، الہدا نے تو انہیں ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں پہچان دی۔ ان پروگرامز کے ذریعے وہ لاکھوں لوگوں تک براہ راست پہنچے
اور قرآن کا پیغام بہت مؤثر انداز میں پیش کیا۔ علمی میدان میں ان کا کام کیسا رہا؟ کتابیں وغیرہ؟ جی، انہوں نے اسلام اور پاکستان کے موضوعات پر اردو میں 60 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ ان میں سے کئی کا انگریزی اور دوسری زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا۔ اور خدمات کا اعتراف بھی ہوا؟ کوئی ایوارڈ وغیرہ؟ جی، 1981 میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اور پھر زندگی کا سفر تمام ہوا؟ جی، 14 اپریل 2010 کو لاہور میں 77 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ویسے صحت کی خرابی کی وجہ سے 2002 میں ہی تنظیم اسلامی کی قیادت چھوڑ چکے تھے۔ ان کے بعد ان کی فکر اور کام کا کیا بنا؟ کیا ان کی وراثت آج بھی زندہ ہے؟ بالکل زندہ ہے۔ ان کی قائم کردہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کے ہزاروں کی تعداد میں آڈیو اور ویڈیو لیکچرز موجود ہیں جو آج بھی دنیا بھر میں سنے اور دیکھے جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ آج بھی قرآن فہمی کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے؟ جی ہاں، ان کے ماننے والے انہیں اس صدی کے عظیم اسکالرز میں شمار کرتے ہیں جنہوں نے قرآن کی سمجھ کو عام آدمی، خاص طور پر جدید ذہن کے لیے آسان بنایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد ایک ایسے مفکر تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی امت مسلمہ کی اصلاح اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں صرف کر دی۔ جی، اور ان کی تعلیمات آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اسلامی اقدار پر مبنی ایک روشن معاشرہ کیسے تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان کا جو انداز تھا، یعنی جدید مسائل کا حل قرآن کی بنیادی تعلیمات میں تلاش کرنا، وہ آج کے دور میں کتنا متعلقہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔